السلام علیکم اسٹوڈنٹس 9 کلاس. آج ہم لیکچر نمبر 7 کا آغاز کریں گے اور اس میں قرآن مجید چیپٹر نمبر 1 قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چیپٹر نمبر 1 قرآن مجید، اس میں 3 سوالات ہیں. پہلا سوال ہے قرآن مجید کا تعارف، دوسرا سوال ہے حفاظت قرآن اور تیسرا سوال ہے فضائل قرآن. آج ہم پہلا سوال جو ہے سوال نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف، اس پہ بات کریں گے. قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں. قرآن مجید کا تعارف: قرآن حکیم کا معنی و مفہوم. قرآن کا لفظ قراءۃ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پڑھنا. بعض کے نزدیک قارانہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے جمع کرنا اور ملانا، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید بہت سے علوم و معارف کا مجموعہ ہے. آگے قرآن حکیم کی اصطلاحی تعریف. اصطلاحی طور پر قرآن حکیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوئی اور اس کی تلاوت کو نماز میں ضروری قرار دیا گیا. آگے قرآن کی زبان. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا جو کہ دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ وسیع اور جامع زبان ہے. یہ قیامت تک زندہ رہنے والی زبان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربی زبان سے 3 وجوہات کی وجہ سے محبت کریں کہ ایک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوں، دوسرا قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور تیسرا یہ کہ جنتیوں کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی. آگے پہلی وحی. قرآن مجید کی پہلی وحی سورۃ الحلق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل ہے جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوبارہ حضرت جبرائیل نے یہی سوال کیا. تیسری بار پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب آخری وحی. قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. مدت نزول. قرآن مجید کی مدت نزول تقریباً 23 سال ہے. آگے مکی دور نزول. اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ مکی دور نزول کہلاتا ہے جو کہ تقریباً 13 سالوں پر مشتمل ہے. اس دور میں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں.
مدنی دور نزول، ہجرت مدینہ سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا زمانہ مدنی دور نزول کہلاتا ہے، جو کہ تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ آگے قرآن حکیم کی ترتیب۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توقیفی ہے۔ توقیف کا معنی ہے واقف کرنا، آگاہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو قرآن میں اس کا مقام بھی بتا دیتے کہ کون سی صورت میں کون سے مقام پہ اس کو رکھنا ہے۔ اس طرح ترتیب نزولی کے بجائے ترتیب توقیفی مکمل ہوتی گئی۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ آگے قرآن حکیم کی صورتوں کی تفصیل۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد 114 ہیں، جن میں 86 صورتیں مکی اور 28 مدنی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جبکہ سورۃ النمل میں ایک بار مزید بسم اللہ موجود ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے ملکہ بلقیس کے نام، اس میں وہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 7 منازل، 14 سجدے۔ آگے قرآن حکیم کے اسماء یعنی نام۔ قرآن حکیم کے اسماء جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ الکتاب، مکمل تحریر۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ النور، روشنی و ہدایت کا ذریعہ۔ الشفاء، روحانی شفا اور پیغام صحت۔ العلم، علم و معرفت کا سرچشمہ۔ البیان، واضح ترین تفسیر کے ساتھ۔ الذکر، یاد دلانے والی۔ الحکمہ، دانائی۔ آگے اعراب۔ شروع میں قرآن مجید پر اعراب یعنی زبر زیر پیش اور نقاط نہیں تھے۔ اہل عرب کی زبان میں قرآن کے نزول کے باعث وہ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکتے تھے۔ جب غیر عرب میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اعراب و نقطوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ محققین کے نزدیک یہ کام ابو الاسود وائلی اور اس کے شاگردوں نے کیا، اور بعض روایات کے مطابق حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا۔ آگے قرآن کو مصدق اور معیمن کہا گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کو مصدق اور معیمن کیوں کہتے ہیں، اور مصدق اور معیمن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مصدق و معیمن کہا، جس کی معنی ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ مصدق یعنی تصدیق کرنے والی کہ سابقہ کتابوں کی قرآن مجید تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور معیمن اس کا مطلب ہے محافظ، نگبان، اور ان کی محافظ و نگبان ہے، یعنی سابقہ کتابیں جو ہیں آسمانی قرآن مجید ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگبان کتاب ہے۔ آگے قرآن مجید میں مضامین کون سے؟ مضامین قرآن حکیم ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے عقائد۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو بنیادی عقائد مثلا توحید، نبوت و رسالت، سابقہ آسمانی کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، عبادات۔ قرآن مجید ایک مخصوص نظام عبادت دیتا ہے، مثلا نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، انفرادی زندگی۔ قرآن مجید کی انفرادی زندگی سے متعلق مثلا اخلاق حسنہ، تقوی، عدل و انصاف، ذکر، صبر و شکر، عفو درگزر، عدل و احسان وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور برے اخلاق یعنی اخلاق رذیلہ مثلا جھوٹ، منافقت،
غیبت اور چوری وغیرہ سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 4، اجتماعی زندگی۔ انسان معاشرے میں دوسرے انسانوں سے مل کر زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن نے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض، مثلاً ہمسایوں، رشتہ داروں اور عام شہریوں کے بارے میں پرتاثیر انداز میں آگاہ کرتا ہے۔ نمبر 5، خاندانی زندگی۔ قرآن مجید نے میاں بیوی، اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض بڑی عمدگی سے بیان فرمائے۔ نمبر 7، معاشی زندگی۔ قرآن نے معاشی زندگی کے متعلق حلال و حرام کے اصول و ضوابط تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ نمبر 7، سیاسی زندگی۔ قرآن حکیم نے تمام مسلمانوں کو اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف احکام صادر نہ کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ قرآن مجید کا جو چیپٹر ہے اس کا سوال نمبر 1 یعنی قرآن مجید کا جو تعارف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی مختصر بیان کیا ہے۔ اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ اپنے گروپ سے رابطہ کریں، یعنی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کو سوچ سمجھ کے آپ نے یاد کرنا ہے، اور صرف پیپر کی غرض سے یاد نہیں کرنا، بلکہ قرآن مجید جو ہے آسمانی کتاب ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہم اس کے ماننے والے ہیں، تو اس کو آپ نے معلومات کے طور پہ بھی اس کو یاد رکھنا ہے، تاکہ قرآن مجید کے متعلق جو میں نے ابھی مختصر معلومات آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو یاد ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔